like the video, subscribe, and press the bell icon to never miss any updates. مجاہدین کا کیا پیغام؟ کشمیر بنے گا پاکستان. دین کا کیا پیغام؟ کشمیر بنے گا پاکستان. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان فدا یوٹیوب چینل. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹریبیوٹ ہے، ایک خراج تحسین میں پیش کرنے جا رہا ہوں شہید ریاض نائکو کو، جو کہ شہید برہان الدین وانی کے جانشین سمجھے جاتے تھے اور حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے. گزشتہ چند دن پہلے بھارتی ناپنسک بزدل فوج نے ان کو شہید کیا. ان کا تعلق پلوامہ کے بیگ پورہ کے ایک گاؤں سے تھا اور یہ ایک غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد جو پیشے سے درزی ہیں، جن کا نام اسد اللہ ہے، اور ان کی والدہ ایک ہاؤس وائف تھیں. ان کے والد صاحب کا کہنا تھا کہ جو ریاض نائکو ہے یہ انجینئر بننا چاہتا تھا، جیسے آپ کا میرا ڈریم ہوتا ہے کہ ہم کچھ بنیں لائف میں. لیکن انفارچونیٹلی ریاض نائکو انجینئر نہیں بن پائے، لیکن وہ بازی لے گئے شہادت کی، جو اللہ کے رسول کو اور ہمارے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ ہے شہادت کا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو چوز کیا تھا شہادت کے لیے، بڑے مقصد کے لیے. انجینئر تو دنیا میں رہیں گے، ڈاکٹر بھی دنیا میں رہیں گے، لیکن وہ اگلے جہاں سرخرو ہو گیا. اس کو میرا سلام. ہر ماں کو جو ایسے بہادر لال جنم دے رہی ہے، 1939 سے کشمیر جل رہا ہے. UN کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلم ورلڈ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، امریکہ، چائنا، رشیا، یورپ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں بھارت کے ساتھ. بھارت ایک عالمی منڈی ہے، 1 ارب 30 کروڑ سے زائد کی پاپولیشن ہے. ان کے تجارتی مقاصد ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر کشمیری مسلمان ہیں، غریب لوگ ہیں، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ والوں کی نظر میں بہت ویلیو ہے، جو ان کو ویلیو کرتے ہیں. ریاض نائکو شہید کو جب شہید کیا گیا تو ٹویٹر کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. ٹویٹر پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کیونکہ ریاض نائکو کی جو خدمات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. اس نے بھارتی فوج کو، جو کہ ایک بزدل ہے، بے غیرت فوج ہے، 9 لاکھ سے زائد یہ فوجی ہیں، 9 لاکھ سے زائد یہ فوجی ہیں. ہر گھر کے اوپر ایک ایک فوجی ان کا تعینات ہے. ان کی بہادری کے قصے تو یہ ہیں، یہ کسی عورت کو نہیں چھوڑتے، کسی بچے یا بچی کو نہیں چھوڑتے، ان کا ریپ کرتے ہیں. یہ ان کی بہادری کے قصے پوری دنیا کو پتہ ہیں اور ان کی یہ اصلیت ہے. ریاض نائکو ایک میتھس ٹیچر تھے جو 3 سال انہوں نے تعلیم دی، اور وہ بھی مفت، یعنی فری ایجوکیشن دی بچوں کو پڑھانے میں. بیسیکلی ہی واز پیشنیٹ گائے. لیکن انفارچونیٹلی 2010 کے اندر انڈیا کے جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر دنگے فساد ہوئے، کیونکہ کشمیر کے اندر ہمیشہ ہی انریسٹ رہا ہے. تو کاورڈ جو انڈین فورسز ہیں وہ ان کو اٹھا کر لے گئیں اور ان کے ساتھ درجنوں افراد کو بھی لے گئیں. 2 سال کے بعد اس بندے کو اس کا گناہ نہیں پتہ تھا، جیل کے اندر اس پہ ٹارچر کیا گیا. 2 سال بعد ان کو ریلیز کیا جاتا ہے اور یہ جا کر حزب المجاہدین کو جوائن کر لیتے ہیں. یہاں سے ان کی سفر ان کا شروع ہوتا ہے اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزادی تک اس کی لڑیں گے، جنگ لڑیں گے. اس مقصد میں انہوں نے ان دی اینڈ میں اپنی شہادت سے اپنی جو ہے جان کا نذرانہ دیا، اور ان کے ساتھ ان کے نائب عادل صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. الجزیرہ کو انہوں نے 2018 کے اندر ایک انٹرویو دیا. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ باہر جا کر پڑھنا چاہتے تھے، ان کے والد کی بہت خواہش تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گراؤنڈ پر رہ کر کشمیر کی آزادی کے لیے حزب المجاہدین کے پلیٹ فارم سے کام کریں گے. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ جو ہماری تحریک ہے یہ عسکری تحریک ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس آپشنز ہی کیا ہیں،
انڈیا اپنی UN کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو نہیں مانتا, کسی قسم کے ڈائلاگ کو نہیں مانتا, وہ کشمیریوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو کچل رہا ہے, ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو ہمارا یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں اور اپنی آزادی کے لیے لڑیں. مرنا تو ہم نے ویسے ہی ہے, کیوں نہ شہادت کی موت مریں. یہ انہوں نے الجزیرہ کو 2018 کے اندر انٹرویو دیا تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں خود کشمیری پنڈتوں کو لے جا کر آباد کرنا چاہوں گا اپنے ہاتھوں سے. انہوں نے ویلکم کیا کشمیری پنڈتوں کو. دوستوں یہ جینون آدمی تھا, یہ ہیرا تھا اسلام کا, جو اللہ کی راہ میں اپنی جام شہادت نوش کرتے ہوئے چلا گیا اس دنیا سے. میں آج گورنمنٹ آف پاکستان سے جس طرح کے کہتے ہیں پروٹیسٹ کی امید کر رہا تھا, اس طرح کا پروٹیسٹ رجسٹر نہیں ہوا. اور میں چاہتا تھا کہ ہر جو انسان ہے جس کے اندر دل اور دماغ ہے, جن کے اندر انسانیت ہے, چاہے وہ آپ کے اس کے لیے کیا کہتے ہیں کسی بھی مظلوم کے خلاف حق میں آواز اٹھانے کے لیے نا, آپ کو کوئی ہندو, مسلم, کرسچن, عیسائی, یہودی, دلت وغیرہ ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو صرف انسان ہونا ضروری ہے. انڈیا سری لنکا میں بھی پنگے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. انڈین اپنی مسلم جو مائنورٹی ہے, چاہے وہ مسلم مائنورٹی, دلت, سکھ, ہر کسی کے ساتھ پنگا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, اور اپنے ملک کے اندر بالکل انریسٹ ہے. ان کو شرم نہیں آتی کہ رمضان شریف چل رہا ہے, کہ انسان کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے, کہ آپ ان لوگوں کو کم از کم ایٹ لیسٹ رمضان شریف میں تو چھوڑ دیں. رمضان میں آپ سوچیں کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو تو کیا وہ کیسے برداشت کرے گا, آپ بتائیں. چاہے رمضان نہ بھی ہو, ویسے بھی ایسے کیسے ہو سکتا, ہم انسان ہیں. پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. Like the video, subscribe, and press the bell icon to never miss any updates.